بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16 اکتوبر 1951 یہ وہ دن تھا جب لیاقت باغ میں سپہر کے وقت ایک گولی چلی۔ گولی چلائی سید اکبر نے اور گولی جا کر لگی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم نواب آف کرنال خان لیاقت علی خان کو۔ لیاقت علی خان اس گولی سے شہید ہو گئے۔ آج میں نے آپ کو سٹوری سنانی تھی کہ وہ گولی کیوں ضروری تھی، لیاقت علی خان کو مارنا کیوں ضروری تھا۔ لیاقت علی خان انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے۔ قائد اعظم کے ساتھ ان کے اختلافات کی بھی گونج سنائی دیتی رہی۔ شہاب نامہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ لیکن خان لیاقت علی خان کیا تھے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گا، اور ان کو مارنا کیوں ضروری تھا۔ خان لیاقت علی خان جب آل انڈیا مسلم لیگ نے حکومت میں شمولیت اختیار کی تو ہندوؤں نے جان بوجھ کر وزارت خزانہ خان لیاقت علی خان کو دی کہ مسلمانوں کو فنانس کا کوئی نہیں پتا۔ آج تک 2024 تک کہا جاتا ہے کہ جو بجٹ خان لیاقت علی خان نے پیش کیا تھا اس کے بعد بر صغیر میں ایسا غریب دوست اور انسان دوست بجٹ پیش نہیں ہوا، کیونکہ خان لیاقت علی خان نے جتنے بھی امیر ہندو بنیے تھے ان کی چیخیں نکلوا دی اور ان پر ٹیکسوں کی بھرمار کر دی اور غریبوں کو یا عام بندوں کو ریلیف دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ خان لیاقت علی خان کو راستے سے ہٹانا کیوں ضروری تھا۔ وہ کس قسم کا کلچر فروغ دے رہے تھے اور ادھر نہرو تھا جس نے 15 سال تک ملک کی رہنمائی کی۔ ادھر خان لیاقت علی خان تھے، لیکن 47 پھر 51 اور پھر اس کے بعد ایک گمنام راستوں کی مسافر یہ ریاست یا یہ بستی۔ میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا جو آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے، جو آپ نے اپنی نئی نسل کو بتانا ہے، جو آپ نے شیئر کرنا ہے، جو کہ اصل مطالعہ پاکستان ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ خان لیاقت علی خان جن کو انصاف نہیں ملا، پہلی بات، اور کیوں نہیں ملا وہ بھی آپ جان لیں گے۔ دوسرا، لیاقت علی خان کو راستے سے ہٹانا کیوں ضروری تھا۔ پہلی بات، میرے لیے وزیر اعظم کی چمک دمک کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر میں حکومت پاکستان کا چپڑاسی بھی ہوتا تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا یا نہ ہوتا، کیونکہ میں نے پاکستان کی خدمت کرنی تھی۔ وزیر اعظم بن گیا ہوں تو وزیر اعظم بن کر، چپڑاسی بن جاتا تو چپڑاسی بن کر۔ ایک ایک لفظ پہ غور کرنا ہے۔ نمبر 2، میرے پاس نہ روپیہ ہے، میرے پاس نہ پیسہ ہے، میرے پاس نہ اکاؤنٹس ہیں، میرے پاس میری ایک جان ہے اور اس کا خون وہ پاکستان کے لیے حاضر ہے۔ یہ ذہن میں رہے۔ میلوں لمبی جائیداد کرنال میں، مارکیٹیں، کوٹھیاں، آپ آگے ذکر پڑھیں گے کہ یہ شخص یو پی میں کرنال میں کتنا امیر تھا اور ابھی اس کی کیا حالت تھی۔ نمبر 3، جائیداد چھوڑ دی ساری کی ساری جس کا بھی ذکر کیا، کوئی کلیم پاکستان میں آ کر داخل نہیں کیا، 1 انچ زمین پاکستان میں نہیں تھی، ایک اکاؤنٹ پاکستان میں نہیں تھا، کوئی کاروبار پاکستان میں نہیں تھا۔ کڑیاں جوڑنی ہے، ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے کہ لیاقت علی خان کو مارنا کیوں ضروری تھا۔ اس کے بعد ٹوٹل اثاثہ 2 اچکن، 3 پتلونے، 1 بوسکی کی قمیض مرنے کے بعد، یہ ٹوٹل جو ہے
وہ اثاثہ تھا خان لیاقت علی خان کا۔ اس کے بعد حکم تھا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے باغیچے میں سبزیاں اگائی جائیں اور وہی سبزیاں پکائی جائیں۔ اگر مجبوری کے تحت سبزیاں بازار سے لینی ہیں تو سٹاف کو آرڈر تھا کہ سب سے سستی جو مارکیٹ کی سبزی ہوگی وہ لانی ہے اور پکانی ہے۔ اس کے بعد جی جب پاکستان بنا تو پاکستان میں کوئی بینک نہیں تھا۔ لیاقت علی خان کے 4 سالہ دور میں 125 بینک پاکستان میں قائم ہوئے اور پاکستان کی کرنسی انڈیا کی کرنسی پر حاوی تھی، یعنی پاکستان کی کرنسی وہ انڈیا سے بھاری تھی، قیمتی تھی۔ اس کے بعد 2 بیٹے لیاقت علی خان کے 2 بیٹے تھے جن کے لیے حکم تھا کہ جب وہ کھانا کھائیں تو کچن میں جا کر اپنے برتن خود دھوئیں۔ لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ 2 بچے اپنے برتن خود دھوتے۔ یہ نواب آف کرنال خان لیاقت علی خان ہے، کوئی نو دولتیہ نہیں ہے۔ اس کے بعد عطا ربانی یہ ADC تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے۔ وہ لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کی کار کو روزانہ دھکا لگانا پڑتا تھا اور جب وہ سٹارٹ ہوتی تو وزیر اعظم دفتر جاتے۔ ایک دن میں نے مذاق میں کہا کہ مسٹر وزیر اعظم اس طرح کرتے ہیں، یہ گاڑی بیچ دیتے ہیں اور آپ کے لیے ایک بگی لے لیتے ہیں جس کو دھکا بھی نہیں لگانا پڑے گا اور آپ دفتر چلے جائیں گے۔ تو لیاقت علی خان نے مسکراتے ہوئے کہا آئیڈیا بہت اچھا ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کار خریدے گا کون؟ یہ لیاقت علی خان ہے۔ اس کے بعد جب اس میں جوناگڑھ میں انڈیا نے جو ہے وہ چڑھائی کی تو وہاں پہ مکہ لہرایا تھا خان لیاقت علی خان نے اور کہا تھا کہ اگر پاکستان کی سالمیت خطرے میں آئی تو پاکستان اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا۔ وہ جو مکے والی تصویر ہے یہ اس موقع کی ہے۔ پہلی شادی اپنی جو ہے وہ کزن سے کی تھی، لیکن اس کے بعد ایک کرسچین سکول ٹیچر ان سے آپ کو محبت ہوئی جو بعد میں مسلمان ہوئی۔ آپ نے شادی کی اور بعد میں ان کا نام رانا لیاقت علی خان رکھا گیا جو آپ کی دوسری بیوی تھی۔ اس کے بعد خاص بات کیا تھی؟ میلوں پر کرنال میں میلوں پر جائیداد پھیلی ہوئی تھی، مارکیٹیں تھیں، دکانیں تھیں، مکانات تھے۔ اور ایک دفعہ طلبہ نے سوال کیا کہ سر آپ کا تو کلیم جینوین ہوتا، آپ نے کلیم کیوں نہیں کیا؟ تو خان لیاقت علی خان نے کہا کہ تاریخ میں میری جو فیوریٹ پرسنالٹی ہیں وہ طارق بن زیاد ہیں۔ میں ہندوستان سے آتے ہوئے اپنے 4 بحری جہاز جلا کر آیا تھا کہ بس، اور میری جو ٹوٹل جائیداد ہے کہ اب پاکستان میری ملکیت ہے، پاکستان میری جائیداد ہے، لہٰذا میں نے کوئی کلیم داخل نہیں کیا۔ اس کے بعد جی ایک دفعہ سردیوں میں وہ اپنے برآمدے میں شیو بنوا رہے تھے اور شیو بنانے والے نے کہا کہ سر برآمدے میں آپ کو سردی لگ جائے گی، تو خان لیاقت علی خان نے جواب دیا تھا کہ شکر کرو میرے سر پہ چھپر موجود ہے۔ ابھی پاکستان میں ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے سر پر چھپر یا چھت نہیں ہے۔ اس کے بعد 16 اکتوبر 1951 میں ذکر کر چکا ہوں، لیاقت باغ جو ہے وہ راول پنڈی، اور جو فکرے ادا ہوئے تھے وہ فکرے ادا ہوئے تھے منہ سے برادران اسلام، یہ فکرے ابھی ادا ہوئے تھے کہ آپ کو جو ہے وہ گولی لگ گئی، صرف برادران اسلام کہا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ یعنی اب یہ بھی حکومت بنی تھی اور ایک وزیر اعظم کو اس طرح دن دہاڑے اتنے بڑے جلسے میں قتل کر دیا گیا، تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پوری دنیا ہل کر رہ گئی۔ میں نے آپ کو بتایا جب پاکستان بنا تو پاکستان تیسری بڑی مملکت تھی، لیکن پھر اپنوں کی مہربانی سے ہم نے اس کو چھوٹا کر دیا کہ چھوٹے ملک کو چلانا آسان ہے۔
बहरहाल पूरी दुनिया हिल के रह गई आप के कत्ल पे। अलीगढ़ में जब भी कोई अफसोसनाक वाक़या होता पूरी दुनिया में तो एक सायरन बजाया जाता। अब चूंकि अलीगढ़ इंडिया में था, खान लियाकत अली खान वहाँ से पढ़े हुए थे, वहाँ के तलबा ने एहतजाज शुरू किया कि सायरन बजाया जाए गम का, लेकिन वाइस चांसलर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तलबा ने बहुत बड़े मुजाहरे किए। आखिरकार वाइस चांसलर ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम लोगों ने खुद जो करना है कर लो। तो तलबा सायरन वाले कमरे के पास आए, सायरन वाले कमरे का दरवाज़ा तोड़ा और फिर काफ़ी देर तक वो गम वाला सायरन अलीगढ़ में बजाया गया। उसके बाद क्या हुआ जी, रिकॉर्ड आपने कायम किया पाकिस्तान की हिस्ट्री में। कौन सा रिकॉर्ड? 4 साल 2 माह 1 दिन वजीर आजम रहे। 4 साल 2 माह और 1 दिन। इस एक लाइन में हमारी ज़वाल की पूरी कहानी मौजूद है कि एक वजीर आजम वो 4 साल 2 माह और 1 दिन वजीर आजम रहा और वो सबसे तवील मुद्दत तक वजीर आजम रहने वाला शख्स करार पाया। उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद 16 अक्टूबर, यानी जिस तरह मैंने बताया ना कि मारना क्यों जरूरी था, 16 अक्टूबर को होना क्या था ये किसी ने भी नहीं बताया, ना आपने सुना होगा। 16 अक्टूबर 1951 को खान लियाकत अली खान लियाकत बाग में पाकिस्तान के पहले नए जनरल इलेक्शन का ऐलान करने जा रहे थे कि अब जो है वो 3 साल गुजर गए हैं, 4 साल, अब लोग मुंतखिब करें, जिसको मर्जी है मुंतखिब करें और वो हुकूमत चलाए, वो मुल्क चलाए और ये सिलसिला चल निकले। अब आपको समझ आई है कत्ल करना क्यों जरूरी था। उस जलसे में खान लियाकत अली खान ने नए इलेक्शन का ऐलान करना था और इस बात की गवाही वो राना लियाकत अली खान भी देती हैं कि उन्होंने उस दिन इलेक्शन का ऐलान करना था। फिर क्या हुआ जी? 16 अक्टूबर 1951 को आपको गोली मारी गई, आप शहीद हुए। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जो पोस्टमार्टम का हाल सुने। अचकन के नीचे फटी हुई बुनियान पहनी हुई थी, इसके अलावा जुराबों में 3 सुराख थे। फटी हुई बुनियान, जुराबों में 3 सुराख, और जब चेक किया गया कोई अकाउंट नहीं था, कफन दफन के घर में पैसे नहीं थे, किराना स्टोर का उधार देना था और दर्जी का उधार देना था, और जो पर्सनल चीजें थी जब वो संभाली गई तो वो 4 सिगरेट जलाने वाले लाइटर थे। कहा जाता है कि उनको शौक था, ज़ाहिर नवाब तो थे ही, वो मुख्तलिफ शेप्स के, शक्लों के 4 लाइटर उनकी टोटल वो जो है जायदाद थी। उसके बाद जी क्या था? एक इंतहाई सीनियर पुलिस अफसर के जिम्मे इंक्वायरी लगाई गई और कहा जाता है कि उसने इतनी ज्यादा मेहनत की इंक्वायरी पे और उसने सिरा भी ढूंढ लिया था। ये वाक़या भी आपको पता नहीं होगा कि जब वो अपना पूरा रिकॉर्ड लेकर, फाइलें लेकर कराची जा रहा था, वो जहाज क्रैश हुआ और उसी जहाज में वो तफ्तीशी अफसर मौजूद था जो कि लियाकत अली खान का केस लेके जा रहा था, और उस अफसर के साथ वो फाइलें भी गई, वो रिकॉर्ड भी गया और वो अफसर भी गया। उसके बाद जी क्या हुआ कि स्टूडेंट्स जो है वो चंदा मांगने के लिए आए। खान लियाकत अली खान ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो है खाते से 2000 रुपए का चेक दिया। स्टूडेंट्स ने मुस्कुराते हुए इतराज किया कि हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 2000 रुपए नहीं चाहिए, हमें आप अपने जाती 2000 रुपए दें। लियाकत अली खान ने चेक काट दिया 2000 रुपए का और यह कहा कि इस चेक को पहली के बाद बैंक में लेके जाना, क्योंकि मेरी तनख्वाह बैंक में आएगी, वहां से 2000 रुपए ले लेना। पहली के आने से पहले खान लियाकत अली खान शहीद हो गए। अब स्टूडेंट्स वो चेक बैंक में ले गए। बैंक में जब रिकॉर्ड चेक किया गया टोटल 500 रुपए पड़े थे। कैशियर ने मैनेजर से बात की, मैनेजर ने बैंक के मालिक से बात की
کہ خان لیاقت علی خان کا چیک آیا ہے 2000 روپے کا. تو مالک نے کہا کہ تم چیک کیش کر دو, پیسے میں جمع کرا دوں گا. لیاقت علی خان کے اکاؤنٹ میں 500 جو ہے وہ روپے پڑا تھا. وہ آج کل آپ سنتے ہیں نا کہ میری بیگم کے اکاؤنٹس میں کون اربوں ڈال جاتا ہے, کوئی نہیں پتا. یہ حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں کہاں سے پیسے آ گئے, نصرت شہباز کے جو ہے نا اکاؤنٹ میں کہاں سے پیسے آ گئے, ایون فیلڈ کہاں سے آ گئے, مارنا کیوں ضروری تھا, یہ مے فیئر کہاں سے آ گئے, اسٹیل ملیں, رات کو ہم سوئے صبح اسٹیل مل لگی ہوئی تھی, رات کو ہم سوئے صبح شوگر مل لگی ہوئی تھی. یہ چکر جو ہے نا, تو پھر وہ بینک کے مالک نے کہا کہ چیک کیش کر دو, پیسے میں دے دوں گا. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا کہ بچوں نے جو تھے خان صاحب, خان لیاقت علی خان, جب یہ آکسفورڈ پڑھنے کے لیے گئے تو ان کے ساتھ ایک خانسامہ گیا, ان کے ساتھ ایک ملازم گیا, اور ان کے گھر میں بقول خان لیاقت علی خان یعنی 50 سے 60 لوگوں کا کھانا پکتا تھا. وہ کھانا کھائیں یا نہ کھائیں, یہ تھے خان لیاقت علی خان. بعد میں ان کے ایک بیٹے نے اصغر خان کی تحریک استقلال میں شمولیت اختیار کی, الیکشن لڑا اور ہارے. اس کے بعد ایک بیٹے نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا اور وہ ہارا. یہ پھر ان دو بھائیوں نے, ان کے دو بیٹوں نے جو ہے وہ سیاست سے توبہ کر لی. تو یہ آپ کو میں نے وہ ریکارڈ آپ کے سامنے رکھنا تھا. اور اس کے علاوہ ان کے جو والد صاحب تھے ان کا نام نواب بہادر اور ماں کا نام محمودہ بیگم تھی, یعنی ان کا جو ہے وہ والدین تھے. اس کے علاوہ اشرف لیاقت اور اصغر لیاقت, یہ جو ہے وہ اشرف لیاقت اور اکبر لیاقت یہ دو ان کے جو ہے وہ لیاقت علی خان کے بیٹے تھے. اب آپ بتائیں مجھے کہ ان کو جو ہے وہ قتل کرنا ضروری تھا یا نہیں تھا, یہ آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے, کیونکہ وہ اور طرف جو ہے وہ ملک کو لے جا رہے تھے یا لے جانا چاہتے تھے. الیکشن کا انہوں نے اعلان کرنا تھا, اور پھر اگر الیکشن ہو جاتے جس طرح وہ انڈیا میں تھا نہرو اور لگاتار الیکشن اور آج تک, تو پھر یہاں پہ یہ جو ٹام اینڈ جیری جاری ہے, یہ جو عہدے بانٹنا اور وزیر اعظم بنانا, وزیر اعظم اتارنا, وزیر اعلیٰ بنانا, وزیر اعلیٰ جو ہے نا اتارنا, یہ پھر کس طرح ہوتا, یہ نہیں ہو سکتا تھا نا الیکشن ہو جاتے تو. بہرحال یہ میں نے آج آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھنے تھے کہ لیاقت علی خان کو جو ہے وہ مارنا کیوں ضروری تھا. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ہے نا ہمارے خلیل الرحمان قمر, وہ کہتے ہیں کہ تیری ویگو کے صدقے ہم صفے بزدل میں بیٹھے ہیں, تیری ویگو کے صدقے ہم صفے بزدل میں بیٹھے ہیں, خدا کا ڈر اترنے میں 76 سال لگتے ہیں. یعنی خدا کا ڈر تو اتر گیا نا. ایک جو ہے وہ پولیس والا کہہ رہا تھا مار کھانے کے بعد اور پیچھے کافی نشانات دکھانے کے بعد کہ جی ہم بھی مسلمان ہیں. تو مجھے بڑا عجیب لگا اور بڑی مجھے حیرت ہوئی کہ یہ پنجاب پولیس والے بھی مسلمان ہیں. مار کھانے سے پہلے تو نہیں تھے, کیونکہ جو کچھ انہوں نے پی ڈی ایم کے دور میں کیا, جو کچھ انہوں نے نگرانوں کے دور میں کیا, پی ٹی آئی کے ساتھ, پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ, پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ, عباد فاروق کے ساتھ, تو وہ تو کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ مسلمان ہیں. یعنی وہ تو کہیں سے بھی نہیں, کیونکہ مسلمان تو لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, یہ ڈاکٹر اقبال کہہ گئے تھے, ان میں تو مسلمان والی کوئی بات نہیں ہے. میں نے اس سے پہلے والے وی لاگ میں بتایا کہ ان کو آرڈر ہوا کہ جو منظر
کور کمانڈر لاہور پیش کر رہا تھا یا کر رہا ہے، پی ٹی آئی کے ہر ورکر، پی ٹی آئی کے ہر لیڈر، پی ٹی آئی کے ہر سپورٹر کے گھر کا منظر اس طرح ہو، تیری ویگو کے صدقے میں، تو یعنی پھر انہوں نے یہ نہیں پوچھا کیوں، یہ گناہگار ہے، یہ بے گناہ ہے، یہ عورت ہے، یہ بچہ ہے، یہ عثمان ڈار کی 70 سال کی ماں ہے، نہیں، پھر انہوں نے نہیں پوچھا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ ایک اے ایس آئی صاحب کا بیان وہ وائرل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہمارے بڑے بھائی ہیں نا، یہ جوہری ہیں اور یہ ہمیں تراشتے خراشتے ہیں، اور ہم بڑے بھائی کے حکم پر لوگوں کو تراشتے ہیں۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب ہمارے بڑے بھائی نے وہ ہمیں تراشا خراشا ہے اور ہم لوگوں کو تراشتے خراشتے ہیں۔ بہرحال وہ اے ایس آئی کہہ رہے تھے کہ اب اتنا ہی ہمیں نہ تراشیں کہ ہمیں آپ کوہ نور بنا دیں، تراش خراش کے ہمیں اتنا آپ جو ہے وہ قیمتی ہیرا نہ بنا دیں کہ ہم کوہ نوری بن جائیں۔ تو اب پنجاب پولیس کا موقف ہے کہ جو ہے نا وہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اب یاد آئے بہت دیر کی مہربان آتے آتے، اس وقت تو ان کو کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب اپنے بھی پڑھیے تو وہ جو ہے نا کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ وہ جن اے ایس آئی کا میں حوالہ دے رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بڑے بھائی ہیں، ہم چھوٹے بھائی ہیں، اور اس میں ایک تیسرا بھائی ہے، اور وہ اے ایس آئی اس کو نام دے رہے تھے عوام خان، کہ اس ملک میں ہم 3 بھائی ہیں، ایک بڑے بھائی، ایک چھوٹے بھائی پنجاب پولیس، اور تیسرا عوام خان، وہ تیسرا بھائی ہے۔ تو اے ایس آئی صاحب مشورہ دے رہے تھے کہ میں بڑے بھائی کو مشورہ دوں گا کہ وہ جو تیسرا بھائی ہے نا عوام خان، اس کی اتنی تراش خراش نہ کریں، یعنی ہمارے درمیانے بھائی کی تو خیر ہے، لیکن عوام خان اگر بڑے بھائی کے سامنے بات کرے گی، بڑے بھائی کی توہین کرے گی تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی سمجھے یا سمجھنے والا ہو تو اس اے ایس آئی صاحب نے جو ہے وہ دریا جو ہے وہ کوزے میں بند کر دیا ہے۔ پرابلم کہاں پہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ پرابلم ابھی میں نے آپ کے سامنے خان لیاقت علی خان کا مقدمہ کیوں رکھا۔ پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کے جو حقیقی نمائندے ہیں نا، جو لوگوں کے حقیقی لیڈرز ہیں، وہ نہ آئیں، وہ سامنے نہ آئیں۔ ان کے پیچھے لوگ ہوں گے اور وہ پھر اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے۔ ابھی یہ کیوں بٹھایا گیا ان کو؟ کبھی آپ نے سوچا ہے ان پٹھوؤں کو، ان ٹٹوؤں کو کیوں بٹھایا گیا ہے؟ سامنے یہ ہوں گے، گالیاں ان کو پڑیں گی جس طرح وہ پہلے پی ڈی ایم کے دور میں پڑی، اور پھر جو لوگوں نے ان کے منہ پہ تھوکا، لوگوں نے ان کے ڈبوں میں تھوکا۔ میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ پورے ملک میں نون لیگ نے جو ہے وہ 20 سیٹیں لی ہیں پورے ملک میں، اور ہوا کیا؟ 224 سیٹیں کر دی گئیں۔ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم نے 1 سیٹ نہیں جیتی، ان کو 23 سیٹیں دے دی گئیں۔ کیوں؟ کیونکہ جنہوں نے جیتا وہ حقیقی لیڈرز ہیں، وہ حقیقی نمائندے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی عوام کا جو حقیقی نمائندہ ہے وہ عمران خان ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، 70% ووٹ عمران خان نے لیا ہے۔ عمران خان آتے ہیں تو عمران خان جو ہے وہ اپنی مرضی کریں گے۔ کیوں مرضی کریں گے؟ ان کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے، تو وہ کہیں گے لوگ میرے ساتھ ہیں، میں مشکل فیصلے کروں گا، میں روس کے ساتھ بھی دوستی رکھوں گا، میں چین کے ساتھ بھی دوستی رکھوں گا، میں امریکہ کے ساتھ بھی دوستی رکھوں گا، اور ایبسلوٹلی ناٹ، کوئی اڈا نہیں دوں گا، کوئی سرزمین نہیں دوں گا افغانستان پر حملے کے لیے، وزیرستان پر حملے کے لیے۔ اور اس کے 3.5 سال گواہ ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا۔ جس کے دور میں سب سے زیادہ ڈرون اٹیکس ہوئے اس کو پھر صدر بنا دیا گیا ہے، زرداری کو۔ اب یعنی پوری جو گریٹر گیم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ حقیقی لیڈرز تھے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ قتل کرنا کیوں ضروری تھا۔ تھوڑی سی لیاقت علی خان کے بعد
حالانکہ مکر و فریب بھی بہت زیادہ تھا، لیکن تھوڑی سی نظر آئی جو ہے نا عوام بھٹو کے پیچھے. لیکن بھٹو اتنا مقبول نہیں تھا جتنا مجیب الرحمان تھا، لیکن اپنے اپنے صوبے میں مقبول تھے. پھر بھٹو کے بھی جو ہے نا ذہن میں یہ تھا کیڑا، تیل کی سپلائی بند کر دیں گے، اس کے علاوہ اسلامی سربراہی کانفرنس، اس کے علاوہ یاسر عرفات، معمر قذافی، شاہ فیصل، یعنی وہ جو ہے نا انور سادات. آپ نے دیکھا ایک ایک کی ہسٹری دیکھ لیں کیا ہوا سب کے ساتھ، بھٹو سمیت. تو وہ جو حقیقی لیڈرز ہوتے ہیں نا وہ قابل قبول نہیں ہیں، ڈمیز. یعنی اب یہ جو وزیر اعلیٰ بنی ہے پنجاب کی، یہ مہر شرافت، یعنی آپ نے نام بھی میرے زبان سے سنا ہوگا، نہ کوئی آئیڈینٹی، نہ کوئی بڑا پولیٹیکل گھرانہ. مہر شرافت نے اس عورت کو ہرایا ہے، مہر شرافت نے، وہ وزیر اعلیٰ بنا دی گئی ہے. اب یہ حقیقی نمائندہ ہوتی تو سٹینڈ نہ لیتی پنجاب پولیس پہ کہ جی یہ ادارہ ہے، اس کا مرائل ہے، اس کے افسر ہیں، ایک آئین ہے اور اس آئین کی پاسداری ہے. میں آج آپ کو غدار کی تعریف بتاتا ہوں کہ غدار کسے کہتے ہیں. یہ جو بانٹتے ہیں نا فتوے اور فوٹو کاپیاں، تو غدار وہ ہوتا ہے کسی ملک کا جو آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، آئین میں نہیں لکھا اور وہ کرتا ہے. تو پھر ایوب خان کیا تھے، اس کے بعد یحییٰ خان کیا تھے، ضیاء کیا تھے، اس کے بعد جو ہے نا وہ مشرف کیا تھے. کیونکہ آئین میں تو باجوہ کیا تھا، ایک منتخب حکومت کو جو ہے نا جوڑ توڑ کر کے گرا دینا. یہ پھر غدار کی کیا تعریف ہے، آئین کو وائلیٹ کرنا. وہ غداری تو آج کل ہے ہی نہیں نا. میر جعفر والی اور میر قاسم وہ تو دور لد گیا. اگر سمپل سی تعریف کی جائے تو آئین کو وائلیٹ کرنا وہ غداری ہے. آج پشین میں محمود خان اچکزئی نے یہی بات کی ہے نا کہ آپ ہر کسی کو کہتے ہیں غدار ہے. غدار تو وہ ہے جو آئین کو وائلیٹ کرے، جو آئین پر عمل نہ کرے، جو آئین کو سبوتاژ کرے، وہ یعنی تھیوریٹیکل وہ غدار ہے. وہ آرٹیکل 6 کا جو ہے نا وہ حقدار ہے. تو پھر کس نے کی؟ ہم نے تو نہیں کی. ہمیں تو بات کرنے پہ یا آپ کے سامنے مسئلہ رکھنے پہ آپ بار بار نیچے کومنٹس میں جو ہے نا آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ کنسرن شو کرتے ہیں. اس لیے میں نے تھامنیل پہ لکھا ہے کہ تیری وی گو کے صدقے ہم صفے بزدل میں بیٹھے ہیں. کیونکہ جو ویگو کا ڈر ہے نا، اس نے ان 76 سالوں میں خدا کا ڈر اتار دیا ہے. اگر پولیس والوں کو خدا کا ڈر ہوتا تو یہ کرتے، پی ڈی ایم کو خدا کا ڈر ہوتا تو یہ کرتے، کاکڑ کو خدا کا ڈر ہوتا، محسن نقوی کو تو یہ کرتے. اس کا مطلب ہے ان کو ڈر تو جو ہے وہ ویگو کا ہے. اور یہ شہباز شریف کے لیے جو رضا ہے، شہباز شریف کے لیے جو یعنی آپ کہیں کہ رضامندی ہے، تو وہ تو خدا کی چاہیے ہی نہیں، وہ تو کسی اور کی چاہیے. ان کا اقتدار یا ان کی جو ڈیش ڈوش ہے وہ تو کسی اور کے مرہون منت ہے، ووٹ تو ان کو ملے نہیں ہے. اب وہ خدا کا کس طرح شکر ادا کریں؟ ایک تھانے دار نا ایک اے ایس آئی سے غلط کام کرواتا ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اے ایس آئی سے، اب جب اے ایس آئی نے تھانے دار کا غلط کام کر دیا، اب اے ایس آئی کو پتہ چل گیا کہ تھانے دار کانا ہے، اب وہ تھانے دار کا ایک کام کرائے گا غلط، 15 کام اپنے کرائے گا، کیونکہ اسے تھانے دار کا پتہ چل گیا. پورا ملک اس کی تصویر پیش کر رہا ہے، پورا ملک، ہر کوئی اپنا سکور سیٹل کر رہا ہے، ہر کوئی. وہ صنم جاوید یہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کے خلاف وہ کامیڈی پروگرام کرتی تھی ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ، اس کے ساتھ دیکھیں کیا حشر ہو رہا ہے صنم جاوید کے ساتھ. یہ پرسنل سکور سیٹل کر رہی ہے یہ ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ. عالیہ حمزہ نے وہ شہباز شریف کو ہرا دیا، پرسنل سکور سیٹ ہو رہا ہے. ڈاکٹر جاسمین راشد نے نواز شریف کو ہرا دیا، پرسنل سکور سیٹ ہو رہا ہے. کیونکہ وہ تھانے دار ایک غلط کام کہتا ہے نا کہ کرو، تو اے ایس آئی جو ہے وہ 15 یا 16 کام وہ پھر اپنے بھی ڈال لیتا ہے.
کہ تھانے دار تو اب کاڑا ہو گیا ہے. ملک کی یہ صورتحال چل رہی ہے. آئین کو بار بار وائلیٹ کیا جا رہا ہے. اب پنجاب پولیس کہتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. انہوں نے 2 سالوں میں کوئی مسلمانوں والا کام کیا ہے کہ جی ہم اب یاد آیا ہے ہم مسلمان ہیں؟ کرتے نا انکار، تھوکتے نوکری پہ، دیتے منہ پہ استعفی مار کے کہ جی رزق تو ہے، رزق ٹھیک ہے، نوکری نہ صحیح اور جگہ سے صحیح رزق ملے گا. لیکن ہم یہ جو کر رہے ہیں معصوم لوگوں کے ساتھ، جو ہم لوگوں کے معصوم بچوں کی چیخیں نکلوا رہے ہیں آدھی رات کو، جو ہم دیواریں پھلانگ رہے ہیں، جو ہم تشدد کر رہے ہیں، جو ہم ماؤں اور بہنوں کے سروں سے دوپٹے چھین رہے ہیں وہ یزیدی لشکروں کی طرح. ہم نے ابو جو ہے نا وہ عبید اللہ ابن زیاد ہم بن گئے ہیں، ہم شمر بن گئے ہیں، ہم عمر ابن سعد بن گئے ہیں. ان کو دیکھ کر اور ان کی وردیوں کو دیکھ کر لوگوں کو الٹیاں آتی ہیں. پتہ نہیں ان کے ساتھ ان کے گھر والے کس طرح گزارا کر رہے ہیں. تو اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا؟ اور ابھی آپ جو ہے نا وہ قسم اٹھا لیں کہ ہم آئین پہ نہ عمران خان پہ نہ جو ہے نا کہ ہم آئین کو فالو کریں گے. آئین کو اب شور مچایا جا رہا ہے بغیر وارنٹ گرفتار ہوئے، بغیر وارنٹ داخل ہوئے. تو پچھلے 3 سالوں سے 2 سالوں سے کیا ہو رہا ہے؟ ملک اس وقت ترقی کرے گا جب قانون سب کے لیے برابر ہوگا، آئین پہ ہر کوئی عمل کرے گا. قرضے لے لیں، اربوں سے قرضے لے لیں، فلاں سے قرضے لے لیں، فلاں سے قرضے لے لیں، جہازوں کو کلٹیاں مروائیں، جہازوں کے رنگ برنگے دھوئیں چھڑوائیں، میزائل لاد کے لے آئیں پریڈ گراؤنڈ میں، جو مرضی ہے کر لیں. ملک نے نیچے ہی جانا ہے. کیوں؟ کہ ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اور جس کا جو چیز چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں نا کہ ملک میں حکمرانی 2 نمبر ہیں. حکمرانی فارم 47 کے ہیں. لوگوں نے جن کو ریجیکٹ کیا، اگر یہ اتنے اچھے ہوتے تو لوگ 8 فروری کو لوگوں کے سامنے ڈبے پڑے تھے. ان کا تو نشان بھی تھا. عمران تو بے نام و نشان تھا. چینک اور جوتے اور چمٹا ان کا تو نشان سامنے تھا. لوگ ان کے نشان پہ مورے لگاتے اور کہتے کہ یہ حکمرانی کریں. لیکن لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں، لوگ ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے، پھر مسلط کر دیا. یہ آئین ہے، یہ قانون ہے. تو پھر اسی طرح ہوگا. پھر جو ہے نا آپ IMF اور یہ اور مہنگائی مرضی کرتے جائیں، آپ لوگوں کو تباہ کرتے جائیں. وہ تاجروں نے کہا ہے، یہ تاجروں کا بھی یہی علاج ہے. یہ تاجر عمران خان کے دور میں 50 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچ کے کہتے تھے گھنو مزے تبدیلی نے. یہ کہتے تھے دکاندار. اب تاجر کہہ رہے ہیں کہ 75 سال کا سب سے بدترین سال اور سب سے بدترین عید یہ والی گزری ہے کاروبار کے لحاظ سے. تاجر کہہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہوا ہے نا تاجروں کے ساتھ، کیونکہ سارے ایک تھے. وہ اس لیے خان نے کہا تھا نا آخری رات کہ دیکھو کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہو. تو ٹھیک کہا تھا نا. تاجر 50 روپے کی چیز 150 میں بیچ کے پھر کہتے تھے گھنو مزے تبدیلی نے. تو اب گھنو مزے تساں گھنو مزے PDM نے گھنو مزے 5 حکومتوں کے لینا مزے. وہ نوشروان عادل نے کہا تھا، ایک باغ کے قریب سے گزر رہا تھا، باغ بڑا خوبصورت تھا سیبوں کا. تو وہاں سے نوشروان عادل نے وہاں پہ کیا تھوڑی دیر رکا تو وہاں پہ جو ہے نا کہ جی مالک کو مالک کو بلوایا گیا. مالک کو بتایا گیا کہ نوشروان عادل ہے اور بڑا خوبصورت پھل دیکھ کے اس کا دل کیا ہے کہ یہ پھل کھائے. وہ بندہ بڑا خوش ہوا. نوشروان عادل ویسے بھی بڑا پاپولر تھا، بڑا جو ہے نا وہ عادل تھا، نام کے ساتھ عادل لگتا تھا. اس نے سیب اتارے اور نوشروان عادل کے سامنے پیش کیے. نوشروان عادل نے 1-2 سیب کھائے اور پھر قیمت پوچھی. یہ پاکستان کس کلیے پہ چل رہا ہے وہ بتا رہا ہوں. تو وہ مالی نا جو مالک تھا وہ بڑا ناراض ہوا. اس نے کہا جی اتنا بڑا باغ ہے، میں نے آپ کو 4-5 سیب اتار کے دیے اور آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں جی اس کی قیمت. نوشروان عادل نے کہا کہ اگر آج تم نے مجھ سے ان سیبوں کی قیمت نہ لی، میں نے یہ پھل مفت کھا لیا، تو میرے کارندے، میرے اہلکار، میرے ہرکارے تمہارے باغ کو جڑوں سمیت، پتوں سمیت، پھلوں
دانوں سمیت کھا جائیں گے اگر میں نے یہ پھل مفت لے لیا۔ آئیے بات سمجھ میں، 11,000 کنال علیم خان کو لاہور میں دے دی گئی، اور یہ وہ 11,000 کنال ہے جو عمران خان نے انکار کیا تھا۔ یہ وہ صابر مٹھو ہے باجوہ کا رشتہ دار جو پارٹنر ہے اس کا علیم خان کا، عمران نے انکار کیا تھا۔ اب سمجھ لے نا ساری باتیں، یہ وہ 11,000 کنال ہے علیم خان کو دے دی گئی ہے کہ میرے اہلکار، کیونکہ شریف خاندان خود اس طرح ہے، ادھر سے پیسے آ گئے، پتہ ہی نہیں ہے پیسے، مجھے تو یار 1,500 روپے کبھی آپ لوگ ہی پیسہ کرا دیں، میں بھی دعویٰ کروں کہ جی میرے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کس نے بھیجے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سا دھندا کرتے ہیں ان کی، جو عورتوں کے اکاؤنٹوں میں کروڑوں اربوں۔ وہ ایک پکے کے ڈاکو ہیں وہ سندھ والے، ان کا یہی حال ہے، ان کے صدقے کے بکرے بھی جعلی اکاؤنٹوں سے جا رہے ہیں، خدا نالی ٹھگی۔ تو نوشروان عادل یہاں پہ یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے، اوپر کر رہے ہیں، نیچے سارے اپنی سٹیٹ بنا کے بیٹھے ہیں، سارے ایس ایچ او، اے ایس آئی، ڈی ایس پی، ایس ایس پی، ایس پی۔ یہی عمران ریاض خان کہہ رہے تھے کہ جب آخری دفعہ مجھے اٹھایا گیا نا، آخری دفعہ ویڈیو سن لیا کریں، میں اپنی طرف سے کام کی باتیں کرتا ہوں، اور جو ہے نا وہ 2 قصوں میں سن لیا کریں، چلیں ایک قسط میں آپ نہیں سنتے تو۔ عمران ریاض خان بتا رہے تھے کہ 30 لاکھ جب آخری دفعہ ابھی اٹھا کے لے کے گئے نا، 30 لاکھ کی چیزیں اٹھا کے لے کے گئے ہیں، 30 لاکھ کی، 30 لیکس۔ وہ کہہ رہے تھے ان سب چیزوں کی خیر ہے، اس میں سے میرے دادا کی جو گھڑی تھی جو میرے والد نے مجھے دی تھی، مجھے بڑی پسند تھی، وہ میرے دادا کی گھڑی بھی اٹھا کے لے گئے ہیں۔ ہائے محافظو، کس کے کہنے پہ؟ اگر میں نے سیب مفت کھا لیے تو اہلکار کیا کریں گے سمجھ جائیں۔ 30 لاکھ کا سامان عمران ریاض کے گھر سے، میرے گھر میں تو خیر ٹوٹل ملا کے جو ہے نا وہ 5 لاکھ کا سامان پڑا ہوگا، یا 4 لاکھ کا بیڈ شیڈ اٹھا کے اگر لے جائیں تو۔ عمران خان کے گھر سے، عمران ریاض خان کے گھر سے 30 لاکھ کا سامان۔ سنا ہے کسی ملک میں؟ سنا ہے؟ وہ خیموں پہ کربلا میں جو ہے نا وہ یزیدیوں نے خیموں پہ دھاوا بولا تھا، اور کسی بی بی کے جو ہے نا وہ کان کی بالیاں، اور کسی بی بی کا کیا اور کسی کا کیا جو ہے نا وہ لاشوں کو جو ہے نا شہداء کی لوٹ لیا انہوں نے۔ یہ وہ ہے، اب کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ 30 لاکھ کا سامان کہتے ہیں، عمران ریاض خان کہتے ہیں لوٹ کے لے گئے، اور وہ میری دادا کی گھڑی بھی لے گئے۔ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ افسوس دادا کی گھڑی کا ہے۔ یہ محافظ ہے، اب کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ پہلی لائن پہ آتے ہیں کہ حقیقی لیڈرز یہاں پہ پیدا نہ ہوں، یہاں پہ یہ سٹوجز ہوں، یہاں پہ یہ کھٹ پتلیاں ہوں، اور یہاں پہ جو ہے یہ کرائے کے ٹٹو ہوں، اور جو ہے وہ جو ہم حکمرانی کریں۔ آج محمود خان چکزئی نے کہا ہے 75 سال سے آپ حکمرانی کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا 51 میں الیکشن کا اعلان ہونا تھا، نئی حکومت آنی تھی، اگلوں نے پہلے ہی کہا کہ جی چلو بک کرو خان صاحب کو، لیاقت علی خان کو، پھر آگے چلو۔ دیکھ لیں آپ کے سامنے، اور ملک کس طرف جا رہا ہے، ملک نے کتنی ترقی کی ہے، ملک کتنی ترقی کرے گا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور ہم تیری ویگو کے صدقے ہم صفے بزدل میں بیٹھے ہیں، صفے بزدل میں۔ خدا کا ڈر نہیں ہے، ویگو کا ڈر ہے، اور جس ملک میں خدا کے بجائے ویگو کا ڈر ہوگا تو وہ ملک اسی طرح ہوگا نا، گلہ کس بات کا، وہ ملک اسی طرح ہوگا۔ آپ سے گلہ ہے، نہ آپ ویڈیو لائک کرتے ہیں، نہ آپ چینل سبسکرائب کرتے ہیں، نہ آپ کومنٹس کرتے ہیں، نہ آپ شیئر کرتے ہیں۔ مہربانی کر کے کیا کریں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔